تو انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم ہی لکھواتے رہے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو وہ کتاب آج موجود ہے، تم پڑھو گے بھی، دیکھو گے بھی اور سنو گے بھی۔ کتاب چیخ چیخ کر بولے کہ تم نے کیا عمل کیا، کیا کرتوتیں تھیں، کیا حرکتیں تھیں اور کیا اعمال تھے۔ اب کتاب کے دو نتیجے ہیں، اچھا یا برا۔ کچھ لوگوں کی اچھی رپورٹ سامنے آئے گی تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یعنی کتاب جو بولے گی، کتاب جو پڑھیں گے، اس میں اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ رحمت کا معنی جنت بھی ہو سکتا ہے، اور ایک حدیث میں جنت کو رحمت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی جنت سے کہے گا انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، کہ تو میری رحمت ہو اور جسے اپنے بندوں میں سے چاہوں میں یہ رحمت دے سکتا ہوں۔ اور جہنم سے کہے گا انت عذاب، تم عذاب ہو، اعذب بک من اشاء من عبادی، اور تمہارے ذریعے جن بندوں کو چاہوں عذاب دے دوں۔ تو جہنم کو عذاب کہا گیا اور جنت کو رحمت کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، نیک عمل کرنے والوں کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، یعنی جنت میں، یا پھر رحمت اپنے اصل معنی میں اللہ کی رحمت میں، کیونکہ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ، کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو رحمت اگر قیامت کے دن مل گئی تو جنت بھی یقینی ہے، رحمت اگر نہیں ملی تو جنت کا داخلہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف ہے۔